بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ کل گزشتہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اس وقت سورہ فاتحہ کی تفسیر پر کچھ باتیں ذکر کریں گے. کل کی مجلس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر کچھ باتیں ذکر کی تھی. آج قرآن کریم کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں دو چار باتیں ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوتا ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کے مطابق اسے پڑھا جاتا ہے. باقی آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو کھول کر تو اس میں شروع میں اعوذ باللہ لکھا ہوا نہیں ہے. قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ سے قرآن کا آغاز کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا حرف ہے با، بسم اللہ کی با، اور جائے تو با اور سین دونوں کو اردو میں اگر لکھا جائے تو بنے گا بس، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ قرآن کے مل جانے کے بعد بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، قرآن کے مل جانے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی لفظ بس کو اگر الٹا کر کے لکھو تو بنے گا سب، یعنی قرآن میں سب کچھ موجود ہے اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. یہ بات ذکر کی ہے کہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ بچہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو تختی میں پہلے نمبر پر الف حمزہ پڑھایا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کا آغاز بھی الف سے ہوتا، حمزہ سے ہوتا، لیکن قرآن کا آغاز الف سے نہیں ہے بلکہ با سے ہے، جس میں ادھر اشارہ کیا گیا ہے کہ الف کو اگر لکھا جائے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور با کو لکھا جائے تو وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. قرآن کا آغاز کرتا ہے کہ انسان قرآن کی تعلیمات کے آگے تو اگر اپنے آپ کو ایسے مٹا دے گا جیسے با نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے اور لٹا دیا ہے، تو پھر تو قرآن کے لطائف سے فائدہ مند ہوگا اور قرآن کی تعلیمات سے تو فائدہ اٹھائے گا. بھائیوں، قرآن کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نازل ہوئی؟ تو اس وحی میں بھی کام کہ آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی ان سب کتابوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کیا گیا تھا، یعنی اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی گئی. لیکن دوسرے مفسرین یہ فرماتے الرحیم نازل ہوئی. دونوں
اور آخری قرآن آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. معلوم سلیمان علیہ السلام نے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. تو پچھلے نبیوں نے بھی اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے سے اور اس دعا کے ساتھ کاموں کے آغاز کرنے کا حکم فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلمہ ہے، ایک دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قیصر روم نے حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے اور میں پریشان رہتا ہوں، سر کا درد کسی دوا سے اچھا نہیں ہو رہا ہے، آپ کوئی علاج بتلائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی تیار کی اور وہ ٹوپی اسے بھیجی اور یہ فرمائے اس کو پہن لینا تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. تو قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تھا تو درد ختم ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی ایک مرتبہ ٹوپی کو اس نے کھول کر دیکھا تو اندر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی اور اس پرچی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم ہوا اس کلمے میں اور اس دعا میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے. تو ہمیں اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ یہودی لڑکی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ یہودیت سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، وہ ایک مرتبہ ایک بیان سن رہی تھی، کسی عالم دین کا بیان ہو رہا تھا، اور دور بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یا گھر کے صحن پہ بیٹھے بیٹھے وہ بیان سن رہی تھی. اور بیان کرنے والے عالم دین بسم اللہ کے فضائل پر بیان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پڑھ کر جو کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی تھی، اور وہ عالم دین بیان کر رہے تھے کہ بسم اللہ سے جو کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. اس لڑکی کو بسم اللہ سے سچی محبت ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بسم اللہ سے اپنے کاموں کا آغاز کرنا اس نے شروع کیا. وہ یہودی کی لڑکی تھی اور اپنے تمام کام وہ بسم اللہ سے شروع کرتی تھی. اس کا باپ یہودی تھا، اسے غصہ آیا کہ میرے گھر میں میری پرورش میں رہنے والی میری بیٹی بسم اللہ سے یہ سارا کام کرتی ہے، اور گویا اس کا اسلام سے تعلق ہو گیا ہے، یہودیت سے وہ کٹ چکی ہے. تو اسے بڑا غصہ آتا تھا. باپ اسے سمجھاتا تھا کہ بیٹا تو اسلام سے واپس آ جا، یہودی بن جا، یہودیت کو قبول کر لے. اور وہ لڑکی منع کرتی تھی. وہ لڑکی بسم اللہ کے برکات کو گویا دیکھ چکی تھی، اس سے واقف ہو چکی تھی، تو وہ اسلام پر جمی ہوئی تھی اور اپنے باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. بہرحال باپ کو غصہ آیا. باپ بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا تھا. بادشاہ کی انگوٹھی اس یہودی باپ کے پاس رہتی تھی. اس باپ نے اپنی بیٹی کو وہ انگوٹھی دی اور یہ کہا بیٹا اس انگوٹھی کو تم اپنے پاس رکھو، جب میں دفتر جاؤں گا تو لے کر جاؤں گا. باپ کا ارادہ گندا تھا، باپ کا ارادہ ایسا ناپاک تھا کہ میری بیٹی کہیں انگوٹھی رکھ دے گی اور میں وہاں سے چپ چاپ لے لوں گا اور لے کر کہیں اسے ڈال دوں گا، وہ مل نہیں پائے گی. بادشاہ کو غصہ آئے گا اور میری بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دے گا. اس طرح یہ بیٹی ختم ہو جائے گی اور میرے گھر سے اسلام کا نام لینے والی ختم ہو جائے گی. یہ اس کا ناپاک ارادہ تھا، ناپاک عزم تھا. چنانچہ بیٹی نے وہ انگوٹھی اپنے باپ کے ہاتھوں سے لی اور یہ کہتے ہوئے لی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اس بیٹی نے وہ انگوٹھی اپنے جیب میں رکھی اور یہ کہتے ہوئے رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپ نے جب اپنی بیٹی کا کرتا اترا ہوا دیکھا کہ کہیں اس نے کرتا اتار کر رکھا ہے اور دوسرا لباس پہن لیا ہے، تو باپ نے چپ چاپ اپنی بیٹی کے جیب سے وہ انگوٹھی نکال لی
اور گھر کے پیچھے جو دریا بہ رہا تھا اس دریا میں اس انگوٹھی کو ڈال دیا، اور باپ بہت خوش تھا کہ اب میں اپنی بیٹی سے انگوٹھی مانگوں گا اور نہیں ملے گی، بیٹی کو بادشاہ سزا دے گا اور بیٹی ختم ہو جائے گی، اس طرح میرے گھر سے اسلام کا نام لینے والا اور اسلام کا نام لینے والی میری بیٹی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ دوسرے دن صبح کی بات ہے کہ جس دریا میں انگوٹھی پھینکی گئی تھی اس دریا میں سے ایک مچھلی کا شکار کرنے والا ایک مچھلی لا کر اس بادشاہ کے خادم کو دیتا ہے کہ بھائی یہ مچھلی میں تمہارے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ اس یہودی کو لا کر دیتا ہے، یہودی نے وہ مچھلی لی اور اپنی بیٹی کو دی، اور بیٹی نے اس مچھلی کو لی اور یہ کہتے ہوئے لی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچی اس مچھلی کو کاٹتے ہوئے یہ بول رہی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے رہی ہے۔ جب اس بچی نے اس مچھلی کو کاٹا تو عجیب بات دیکھی کہ کل گزشتہ باپ نے جو انگوٹھی دی تھی وہ اس مچھلی کے پیٹ میں آ گئی تھی۔ باپ نے تو غلط ارادے سے سمندر میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے انتظام کیا کہ جس مچھلی نے اس کو کھایا تھا وہی مچھلی اس بادشاہ کے خادم کے یہاں آ رہی ہے۔ باپ نے تو غلط ارادہ رکھا تھا، لیکن وہ مچھلی اسی کے گھر پہ آ گئی اور اس بچی نے اس کو کاٹا اور اندر سے نکل آئی وہ انگوٹھی، اور بیٹی نے دوبارہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر اپنے جیب میں رکھا۔ دوسرے دن صبح میں یا دوپہر میں جب باپ کا آفس پہ جانے کا وقت ہوا اور باپ جانے لگا اور خوش تھا کہ ابھی میں انگوٹھی مانگوں گا اور بیٹی کے پاس نہیں ملے گی، تو باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹی انگوٹھی لاؤ۔ بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی نکال کر دی۔ باپ حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے بسم اللہ کی برکت کو دیکھا تو وہ باپ جو اپنی اسلام والی بیٹی کو گھر سے نکالنے پر تلا ہوا تھا وہ خود مشرف پہ اسلام ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم بھی اپنے تمام کاموں کا آغاز بسم اللہ سے کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہم پانی پیئے تو بسم اللہ پڑھ کر پیئے، ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کریں۔ ہم اپنے ہر کام کو، ہم گھر میں آئیں دروازہ کھولیں بند کریں بسم اللہ کے ذریعے سے کھولیں اور بسم اللہ کے ذریعے سے بند کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھ کر اگر دروازہ بند کیا گیا تو گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ ہمارا دوسرا دن تھا، کل گزشتہ اعوذ باللہ پر کچھ باتیں ذکر کی تھی، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ باتیں ذکر کر دی، کل انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا عظمت واس جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔